فصل ثانی حدیث نمبر 1938۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریب آدمی کا محنت کی کمائی سے صدقہ کرنا اور اپنے زیر کفالت افراد سے آغاز کرنا۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1939۔ سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین پر صدقہ کرنا صرف ایک صدقہ ہے، جبکہ رشتہ دار پر دوہرا ہے، صدقہ اور صلہ رحمی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1940۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنی جان پر خرچ کر۔ اس نے عرض کیا، میرے پاس ایک اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنی اہل و عیال پر خرچ کر۔ اس نے عرض کیا، میرے پاس ایک اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنی خادم پر خرچ کر۔ اس نے عرض کیا، میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو بہتر جانتا ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1941۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامنے والا شخص۔ کیا میں تمہیں اس کے قریب شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ آدمی جو اپنی کچھ بکریاں لے کر الگ تھلگ رہتا ہے اور اس بارے میں اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔ کیا میں تمہیں بدترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ آدمی جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا جائے اور وہ نہ دے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1942۔ ام بجید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوالی کو کچھ دے کر واپس کیا کرو، خواہ کوئی جلی ہوئی کھری ہو۔ مالک، نسائی اور امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے اسی معنی میں روایت کیا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1943۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم سے اللہ کے نام پر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دو، جو اللہ کے نام پر سوال کرے تو اسے عطا کرو، جو شخص تمہیں دعوت دے تو اسے قبول کرو، اور جس شخص نے تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی ہو تو تم اسے بدلہ دو۔ اگر تم بدلہ چکانے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اس کے لیے اس قدر دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1944۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر جنت کی سوا کچھ نہ مانگا جائے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ فصل ثالث۔ حدیث نمبر 1945۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، طلحہ رضی اللہ عنہ انصار مدینہ میں کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے اور انہیں اپنے اموال باغات میں سے بیر حیا نامی باغ سے سب سے زیادہ پسند تھا اور وہ مسجد کے بالمقابل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لایا کرتے اور وہاں کا شیرین پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ بے شک بیر ہا باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ ہے۔ میں اس کے ثواب اور اس کے اللہ کے ہاں ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں۔
اللہ زیادہ پسند ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ ہے۔ میں اس کے ثواب اور اس کے اللہ کے ہاں ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول اللہ کے حکم کے مطابق آپ جیسے اور جہاں چاہے اسے استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، یہ تو بہت نفع بخش مال ہے، اور تم نے جو کچھ کہا میں نے اسے سن لیا، اور میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں ایسے ہی کروں گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1946۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے پیٹ کو سیر کر دے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ باب بیوی کا شوہر کے مال سے صدقہ کرنے کا بیان۔ فصل اول۔ حدیث نمبر 1947۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بیوی اسراف کے بغیر اپنے گھر کے کھانے سے صدقہ کرے تو اسے خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے شوہر کو کمانے کی وجہ سے اجر ملے گا، اور خازن کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، اور کوئی کسی کے اجر میں کمی نہیں کرے گا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1948۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنی خاوند کی کمائی سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرتی ہے تو اس کے لیے اس کے اجر سے نصف ملتا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1949۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان امین خازن جو حکم کے مطابق خوش دلی سے جسے دینے کو کہا جائے مکمل طور پر پورا دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1950۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی، اور میرا ان کے بارے میں خیال ہے کہ اگر وہ بات کرتے تو صدقہ کرتی، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو انہیں اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ متفق علیہ۔ فصل ثانی۔ حدیث نمبر 1951۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرماتے ہوئے سنا، کوئی عورت اپنی خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے کوئی چیز خرچ نہ کرے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کھانا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو ہمارا بہترین مال ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1952۔ سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بیعت لی تو ایک باوقار بلند قامت خاتون کھڑی ہوئی، گویا وہ مضر قبیلے کی خاتون تھی۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم اپنی باپوں، بیٹوں اور شوہروں پر بوجھ ہیں، سو ان کی اموال میں سے ہمارے لیے کیا حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تر و تازہ چیزیں جو تم کھاتی ہو اور ہدیہ کرتی ہو۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ فصل ثالث۔ حدیث نمبر 1953۔ ابی اللحم کے آزاد کردہ غلام امیر بیان کرتے ہیں، میرے آقا نے گوشت بنانے کے متعلق مجھے حکم فرمایا تو اتنے میں ایک مسکین میرے پاس آیا، میں نے اس میں سے کچھ اسے کھلا دیا۔ میرے آقا کو اس کا پتہ چلا تو اس نے مجھے مارا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ واقعہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا، تم نے اسے کیوں مارا؟ اس نے کہا، یہ میرا کھانا میرے حکم کے بغیر دے دیتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر تم دونوں کو ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے انہوں نے کہا میں مملوک تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کیا میں اپنی مالکوں کے مال میں سے کوئی چیز صدقہ کر لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جبکہ اجر تمہارے درمیان نصف نصف ہے۔ رواہ مسلم۔ باب صدقہ واپس نہ لینے کا بیان۔ فصل اول۔ حدیث نمبر 1954۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے کسی شخص کو فی سبیل اللہ ایک گھوڑا بطور سواری عطا کیا تو اس نے اسے ضائع کر دیا۔ میں نے اسے خریدنا چاہا اور مجھے خیال ہوا کہ وہ اسے ارزاں نرخوں پر فروخت کر دے گا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خریدو نہ اپنا صدقہ واپس لو خواہ وہ اسے 1 درہم میں تمہیں عطا کرے، کیونکہ اپنا صدقہ واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جو اپنی کائی چاٹ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے اپنا صدقہ واپس نہ لے کیونکہ اپنا صدقہ واپس لینے والا اپنی کائی چاٹنے والے کی طرح ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1955۔ بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا جب ایک خاتون آپ کے پاس آئی۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اپنی والدہ کو ایک لونڈی صدقہ کی تھی اور وہ یعنی والدہ وفات پا گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اجر واجب ہو گیا اور وہ بطور میراث تمہارے پاس واپس آ گئی۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر 1 ماہ کے روزے اس کے ذمہ ہو تو کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف سے روزے رکھو۔ اس عورت نے عرض کیا اس نے تو حج بھی نہیں کیا تھا تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کرو۔ رواہ مسلم۔